بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فلائٹ میں خوش آمدید۔ گزشتہ دنوں لائف فلائٹ ٹیم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں پاکستانی ساختہ JF-17 تھنڈر اور فرانسیسی رافیل طیاروں کے موازنہ کو پیش کیا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ احباب نے لائف فلائٹ ٹیم کی توجہ ایک دو کلیریکل مسٹیکس کی جانب مبذول کروائی جن کو لائف فلائٹ ٹیم نے بسچ قبول کیا، اور کچھ احباب نے ان غلطیوں کو جھوٹ جانا جبکہ یہ محض غلطیاں تھیں، تاہم ان کا بھی شکریہ۔ بہرحال ان غلطیوں کو اس ویڈیو میں ختم کیا گیا ہے۔ جب سے مودی جی نے دوبارہ رافیل کا تذکرہ چھیڑا تو یہ نیپال کے دانشوران ہمیں ڈرانے آ گئے۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے رافیل کے مقابلے میں جو ہمارے پاس JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو کہ ممکنہ طور پر مئی 2019 تک پاکستان ایئر فورس کے بیڑے میں شامل ہو جائے گا، اس ویڈیو میں رافیل اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا موازنہ پیش ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 دراصل JF-17 تھنڈر کا جدید ورژن ہے، اور رافیل وہی طیارہ ہے جو کہ شام میں اس وقت بشار الاسد کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور فرانس کے رافیل طیاروں کے معاہدے کے مطابق 2019 کے شروع میں فرانس رافیل طیارے بھارت کے حوالے کرے گا، جس سے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے فضائی برتری لے جائے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت JF-17 تھنڈر کی کامیابی کے بعد سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی تیاری میں مصروف ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 2 پہلے سے ہی تیار کر لیا گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور رافیل کی اسپیسیفیکیشن معلومات کے لیے پیش ہیں۔ رافیل جیٹ ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ، لمبائی 15.3 میٹر، قیمت $94 ملین، طیارے کی رینج 3700 کلومیٹر، سروس سیلنگ 50,000 فیٹ، رفتار 1912 کلومیٹر فی گھنٹہ، ونگ سپین 11 میٹر۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ، قیمت $32 ملین، طیارے کی رینج 3500 کلومیٹر، سروس سیلنگ 55,000 فٹ، لمبائی 15.1 میٹر، ونگ سپین 9.48 میٹر، سپیڈ 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ رافیل میں 900 ٹریک اینڈ ریسرچ ماڈیول ہوتے ہیں، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں 1000 ٹریک اینڈ ریسرچ ماڈیول ہوں گے۔ اسی طرح رافیل 13 ویپن اسٹیشن کے ساتھ ایک ہیوی فائٹر ہے، جبکہ JF-17 بلاک 3 11 ویپن اسٹیشن کے ساتھ میڈیم فائٹر ہے، اور JF-17 تھنڈر ایک لائٹ فائٹر ہے۔ رافیل میں میزائل ٹیکنالوجی BVR استعمال ہوتی ہے، جس میں عام موٹر کی بجائے ریمپنٹ انجن استعمال ہوتا ہے، جس کی سپیڈ عام موٹر سے بہتر ہوتی ہے، اور اس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ اگر JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں PL-15 استعمال کی جائے، جو کہ چین کا 2016 میں نیا میزائل لانچ تھا، جس پر امریکہ سمیت ساری دنیا نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے، اور یہ میک 6 سے زیادہ کی کیپیسٹی کا میزائل، وار ہیڈ اور نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہو جائے گا۔ اس وقت JF-17 بلاک 3 کا میک نمبر 2.6 ہے، جو کہ رافیل کے میک نمبر 3 سے 0.4 نمبر کم ہے۔ میک نمبر ایک ریشو ہوتی ہے جو کہ فلوئڈ فلو انجینئرنگ میں کسی چیز کی رفتار کو آواز کی رفتار سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آواز کی رفتار 332 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، جبکہ اس مخصوص چیز کی سپیڈ 2000 میٹر پر سیکنڈ ہو، تو 2000 کو 332 پر تقسیم کریں تو جو نمبر آئے گا وہ اس مخصوص چیز کا میک نمبر ہوگا۔ اس میک نمبر کی بنیاد پر اس چیز کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے سب سونک، ٹرانس سونک، سونک، سپر سونک، ہائپر سونک اور ہائپر ویلوسٹی۔ رافیل برم سٹون کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 راد، اس کو ہتف 8 بھی کہتے ہیں، کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کروز میزائل وہ میزائل ہوتا ہے جو کہ اپنے ہدف کو ہٹ کرتا ہے
اور یہ گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے جو کہ اپنے ٹارگٹ والے جسم سے نکلنے والی حرارت کا پیچھا کر کے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ لیکن برم سٹون میزائل ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس اصول پر کام نہیں کرتی، مطلب اس میں اپنے ٹارگٹ سے نکلنے کو حرارت کا پیچھا کرنا ضروری نہیں۔ لیکن انڈیا کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں، فرانس انڈیا کو صرف رافیل دے رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی نہیں دے رہا، لہٰذا بھارت کو اس رافیل کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ فرانس سے یہ میزائل بھی نہیں خریدے گا، جبکہ پاکستان کا رعد یعنی ہتف 8 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے، جو کہ ریڈار کی رینج میں نہیں آتا اور نچلی پرواز کر کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے۔